السلام علیکم گریڈ 4 میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس تحسین ہوں۔ میں آپ کو گریڈ 4 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب گھروں میں اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھول لیجئے تاکہ آپ سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ سبق جو آج ہم پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی عادت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی ان کی خاص طور پہ ان کی بچپن کی عادتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بچپن میں کیسی عادتوں کے مالک تھے، اور ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے کہ آپ سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، ان کو نیکی اور بدی کی کوئی تمیز نہیں تھی، اور خاص طور پر عرب کے لوگ جو تھے وہ تو ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ بھٹکے رہیں، وہ چاہتا تھا کہ سیدھا راستہ اختیار کریں، نیک اعمال کریں اور بدی سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی تھی، اور آپ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور بچپن میں آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے کہ جو آپ کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا اور تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ تو اس وقت مکہ کے لوگ جو تھے بہت جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے اخلاق انتہائی برے تھے، اس لیے ان کے بچے بھی بہت بدتمیز اور شریر تھے، دوسروں کو تنگ کرتے تھے اور آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بھی باز نہیں آتے تھے، یعنی ایک دوسرے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، کوئی عزت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شریف تھے، اور ان کی عادتیں بھی نہایت شریفانہ تھیں، نہایت اچھی تھیں۔ آپ انتہائی خوش اخلاق تھے، ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، عزت ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور خود بھی صاف ستھرے رہتے تھے، اور آپ کے خیالات بھی نہایت پاکیزہ تھے، یعنی آپ ہمیشہ اچھی باتیں ہی سوچتے تھے، اور اپنی انہی اچھی عادتوں کی وجہ سے آپ سب بچوں میں الگ نظر آتے تھے۔ اور اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بے حد رحم دل اور ہمدرد تھے، یعنی وہ ہر ایک سے نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، اور اگر کوئی سوالی ان کے پاس آتا تو ان کی ضرورت پوری کرنے کی پور کوشش کرتے، اور اگر کوئی کام آپ سے کوئی کہتا تو اس کو کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ کی انہی اچھی عادتوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے تھے اور آپ کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اسی طرح اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بچہ ملا جو بہت بری حالت میں تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے تھے، اور وہ بھوکا تھا اور بہت کمزور بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کا حال دریافت کیا اور پوچھا تو وہ واقعی بھوکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤ اور اسے کھانا بھی کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ اس بات سے وہ بچہ بہت خوش ہوا، اور اس بچے کو خوش دیکھ کر آپ بھی بہت خوش ہوئے۔ اور اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی، یعنی جب بھی آپ کو کوئی چھوٹا بچہ نظر آتا آپ اس کو گود میں بٹھا لیتے اور اس شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اور یہ آپ کی عادت تھی کہ آپ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام میں پہل کرتے، اور جب سفر سے واپسی پر جو سب سے پہلے بچہ آپ کو ملتا آپ اسے اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے۔ اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بچپن سے ہی یتیم تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے اور ان کے گھر کا سودا لایا کرتے تھے. تو اکثر وہ سودا لینے جاتا تو راستے میں کھیل کود میں مصروف ہو جاتا اور سودا لانے میں دیر ہو جاتی. گھر والے اس بات کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تو آپ فرماتے کہ جانے دو، ابھی بچہ ہے. ایسے ہی بہت سے واقعات ہم اسلامی تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنی انہی عادتوں کی وجہ سے آپ پسندیدہ تھے، لوگ تعریف کرتے تھے آپ کی. اور اگر ہم بھی لوگوں کی نظروں میں پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اخلاق اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس راستے پر چلیں کہ جو راستہ ہمارے پیارے نبی نے اختیار کیا، کیونکہ اسی طرح سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو بچوں اس سبق کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے، مشکل الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے پڑھنے کی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے مشق نمبر 1 میں سوالات جو دیے گئے ہیں وہ آپ نے نوٹ بک پر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، صاف ستھری اور اچھی ہینڈ رائٹنگ میں. اور اس کے بعد یہ املا کے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور اس کو لکھنا ہے. اور رف رجسٹر پہ اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے املا کے الفاظ کی. اور امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور جو کام دیا گیا ہے وہ بھی آپ کریں گے. شکریہ.